بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایما داد مشت خاک را کہ فارسی شاعر کہتے ہیں فرید الدین عطار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، بے شمار حمد ہے، بے شمار تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آنکھ ایما داد مشت خاک را، ایک مٹھی خاک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم ایک جھوٹ سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ ایک کہانی ہے جو بچپن سے ہمیں کروائی گئی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ کوفی جو تھے نا وہ بہت بزدل قوم تھی، اور کوفیوں نے حضرت امام حسین کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیا، اور دھوکہ دے کر پھر یزید کے حوالے کروا دیا اور قتل کروا دیا۔ یہ وہ بات ہے جو بچپن سے ہم اپنے کانوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج آپ کو میں اس کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ تو اگر ہم کربلا کی تاریخ پر غور کریں، بلکہ اس سے پہلے جو کہ میں اپنے ٹاپک کے اوپر آؤں، ایک واقعہ آپ کو میں عرض کر دوں، اور وہ واقعہ بطور تفریح تباہ کے بھی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا سبق بھی ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک مولوی صاحب تھے، جو جب بھی ان کو ممبر پہ بٹھاؤ نا تو وہ تذکرہ اہل بیت اور حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، اور حضرت حسین کے گن گاتے تھے، انہی کا بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے کیا کیا، بولا کہ بھائی تم جب بھی تم کو ممبر پہ بٹھاؤ تم ایک ہی بیان کرتے ہو، ایک ہی شخصیت پہ بیان کرتے ہو۔ تو اس نے بولا یار بس اللہ پاک نے ہر کسی کو کسی مضمون کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، مجھے اسی مضمون کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اہل سنت میں سے تھے یا اہل تشیع میں سے ہے، یہ بات بطور تمسخر کے میں کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو بہت گھیر گھار کے جی یہ کیا کہ آپ جو ہے نا قل ہو اللہ احد پہ بیان کرو گے آج۔ تو انہوں نے قل ہو اللہ احد پہ بیان شروع کر دیا۔ قل ہو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حسنین کے نانا۔ کون حسنین؟ پھر اس نے وہی ٹاپک شروع کر دیا۔ تو بعض لوگوں کا جو عشق ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے کہ وہ ذاکروں والا کے بس 9-10 محرم کو رو لیے گا لیے، تو ہمیں عشق کے اندر دوام بھی مطلوب ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، تو بھائی میرا مسلک ہے مسلک عشق۔ میرا خیال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بیان کرے بندہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرے، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی محبت بیان کرے، اس کے اندر کسی مسلک کی کیا پہل ہے؟ بلکہ عشق کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کربلا کی کہ یزید نے ایک کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹایا کوفے سے، اور کوفے کے اندر جو ہے نا وہ ابن زیاد کو، جو کہ بہت چالاک تھا، بہت سفاک تھا، وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ معزول کر کے اس کو لگا دیا گورنر، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے ان کے اندر کچھ حضرت حسین کے ساتھ کچھ نرمی کا برتاؤ تھا، اہل بیت کے احترام تھا۔ پیچھے یہ کہانی ہوئی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپین چلائی تو ہزاروں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ گئے، ان کی اقتدا کرنے لگ گئے، حسین کی نام کے اوپر بیعت کرنے لگ گئے ان کے ہاتھوں پر۔ اب یہ ابن زیاد جو تھا نا یہ بڑا چالاک تھا، یہ رات کے وقت میں داخل ہوا کوفے میں۔ یہ میں آپ کو وہ پوری ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ اب یہ رات کے وقت میں داخل ہوا، اس زمانے میں اس طرح روشنی لائٹیں ہوتے نہیں تھے، دیے جلتے تھے، اور اس نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا منہ پہ۔ چالاک آدمی تھا نا یہ، تو چالاک آدمیوں کے ساتھ پھر حشر بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب یہ ڈھاٹا پہن کے اور نقاب باندھ کے اندر داخل ہوا نا تو لوگ سمجھے حسین آ گئے، حسین آ گئے، اور لوگوں نے بڑا استقبال شروع کر دیا، اور یہ خاموشی سے اندر آتا رہا، اور آنے کے بعد جو ہے نا اس نے ڈائریکٹ جا کے نعمان بن بشیر کے گھر پہ دستک کی، جو اندر داخل ہوا، اور راتوں رات ہی اس نے پھر معزول کر کے ایک اجلاس بلایا وہاں کے طبقہ اشرافیہ کا،
طبقہ اشرافیہ آپ سمجھ جائیں ایلیٹ کلاس، وہاں کے بڑے بڑے وڈیرے چودھری جو کہ اندرونی طور پہ نظام سنبھالتے، اور ان سب کو جمع کر کے بولا کہ کل شام ہونے سے پہلے یا کل دوپہر ہونے سے پہلے اگر یہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ مجمع ہے نا یہ نہیں چھٹا تو میں تم سب کی کھال کھینچ دوں گا۔ تو سمجھ لیں کہ وہ جو چودھری اور وڈیرے تھے وہ اس زمانے کے اندر آپ لے لیں جیسے کہ آج کل کا بیوروکریسی کا نظام ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے کسی کی بھی ہوتی ہے لیکن جو ملک اصل میں چلا رہے ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں کے وہ بیوروکریٹس تھے، انہوں نے کیا کیا کہ دھوس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا اور لوگ پھر پیچھے ہٹتے چلے گئے ظلم کے خوف سے۔ اب لوگوں کے پاس دو آپشن بچے تھے، یا تو وہ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے حضرت حسین کے ساتھ یا تو پھر ظلم کے خوف سے دب جاتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تاریخ کے اندر بہت ہی کم ایسا ہوا ہے اور بہت ہی گنے چنے لوگ ایسے ہیں جو حق کی خاطر راہ عزیمت کا راستہ اختیار کر کے ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ورنہ تو ہر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کوئی حسین نہیں ہوتا نا۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھ لیں، جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اس زمانے کے اعتبار سے جو تھا وہ تو سمجھ لے کہ ایک عہد اقبال تھا، بڑا درخشاں دور تھا، بڑے بڑے مفسرین فقہا، بڑے بڑے متقی، خود ان کے جو کیا کہتے ہیں استاد امام شافعی زندہ تھے، لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کوڑے کھائے تو امام صاحب نے اکیلے کھائے۔ تو اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابو بکر اکیلے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہمت اور جرت جو ہے نا وہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ تو خانوادہ نبوت تھے اور ان کو دکھ رہا تھا کہ بھائی اب میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اب مجھے ہی جو ہے نا آگے بڑھنا ہوگا۔ تو بہرحال وہ آگے بڑھے، لیکن ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ دھوس اور دھاندلی کے ذریعے سے اور جبر اور ظلم کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر مجبور کیا گیا کہ وہ حسین کا ساتھ نہ دیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ اگلا دن آنے سے پہلے یعنی اگلا دن آتے ہی اگلے دن ظہر اثر کی نماز کے اندر جہاں ہزاروں یا سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا وہاں چند لوگوں کا مجمع رہ گیا، اور وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، ادھر ادھر دیکھ رہے لگے لوگ کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ ابن زیاد کے بندے ہم لوگوں کو دیکھ لیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ کوفی جو ہے نا وہ غدار تھے، یہ ایک غلط کہانی ہم کو کرائے گی جبر اور ظلم کے ذریعے سے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، آج بھی سیم ٹو سیم یہی کیس ہے کہ جبر اور ظلم کے ذریعے سے آج کے دور میں بھی حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی کون آدمی ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون جیلیں برداشت کر سکتا ہے؟ کون جو ہے نا اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ جگرا ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات یہ حل ہو گئی کہ وہ کوفی جو تھے وہ غدار نہیں تھے، انہوں نے غداری نہیں کری بلکہ جبر اور ظلم کے خوف کی وجہ سے وہ حضرت حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور دوسرا اشکال میں اس کے اندر ہی حل کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے زمانے کے اندر ہزاروں لاکھوں صحابہ موجود تھے تو وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو جس طرح یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ کوفی غدار تھے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، اسی کے اندر اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں کوفے کے اندر جو رہتے تھے نا حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ رہتے تھے، لیکن وہ لوگ کون تھے؟ وہ دور کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا دور تھا۔ تو یہی جواب آپ اس کی طرف بھی اس طرف بھی لے جائیں کہ جو کہتے ہیں کہ نا صحابہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو وہ اس وجہ سے ہی کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ جو جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کوفیوں کی، وہاں کوفے میں کون رہتے تھے؟ صحابہ ہی رہتے تھے کوفے کے اندر، وہ دور صحابہ کا تھا، ہر طرف صحابہ رہتے تھے، کوئی آج کل کے سنی شیعہ مسلمان تھوڑی رہتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہم کو کہانی کرائی گئی تھی، اس کا آج میں نے ایک تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق پر ہی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق بات کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اخلاص بھی ایک مشکل کام ہے، حق کے اوپر جمنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب جو ہے نا وہ دیکھنے والوں کی دعاؤں کا میں بھی محتاج ہوں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت پر ہی موت عطا فرمائے۔